بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چودھری محمد یوسف مائی ٹاکس کے ساتھ ہم نے پچھلے اپنے لیکچر میں ایک ٹاپک سٹارٹ کیا تھا، اس کا نام تھا ایموشنل انٹیلیجنس۔ ایموشنل انٹیلیجنس کا آج دوسرا پارٹ ہے، لیکن میں آج کا ٹاپک کا آغاز ایک دعا کے ساتھ کروں گا۔ حضرت موسیٰ کی دعا ہے، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ تھوڑا سا اس دعا کا پس منظر بتانا چاہوں گا۔ سورہ طٰہٰ قرآن پاک کی 20ویں صورت ہے، اور اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر کیا ہے، اور ذکر کچھ اس طرح کیا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی فیملی کے ساتھ وادی طویٰ میں موجود ہیں، اور ان کو دور پہاڑ پر آگ جلتی ہوئی نظر آتی ہے، اور وہ اپنی فیملی کو بٹھا کر آگ کی طرف جاتے ہیں کہ شاید وہاں کوئی مدد مل جائے، لیکن وہاں جاتے ہیں تو قصہ ہی مختلف تھا۔ وہ آگ دراصل آگ نہیں تھی، اس آگ میں سے اللہ تعالیٰ نے پہلی دفعہ کوہ طور پر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کلام کی، اور یہ بڑے ہی خوبصورت ڈائلاگ ہے۔ میں یہ کہوں گا کہ آج کے ہمارے جو نوجوان میٹرک اور انٹر لیول پر جو مکالمے پڑھتے ہیں، ڈائلاگس پڑھتے ہیں، کاش کہ یہ ڈائلاگس اور مکالمے ان کے سلیبس میں شامل کر دیے جائیں، اور وہ اسٹوڈنٹس ایموشنل انٹیلیجنٹ بن سکتے ہیں۔ وہ مکالمے کیا ہیں؟ سب سے پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اس آگ میں سے آواز آتی ہے کہ موسیٰ میں تمہارا رب تم سے مخاطب ہوں، اپنے جوتے اتار دو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے جوتے اتار دیتے ہیں۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ اپنا ان سے تعارف کرواتے ہیں۔ اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نمازوں کی تلقین کرتے ہیں، اور ان کو نبوت عطا کی جاتی ہے، اور نبوت کے طور پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کچھ نشانیاں بھی بتائی جاتی ہیں۔ سب سے پہلے یہ کہا جاتا ہے کہ موسیٰ یہ تمہارے ہاتھ میں کیا ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں یہ میرا عصا ہے، یہ میرے کام آتا ہے، بکریاں چرانے کے کام آتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم آتا ہے کہ اپنے عصا کو زمین پر گرا دو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے عصا کو زمین پر گراتے ہیں تو وہ ایک سانپ کی شکل بن جاتی ہے اور زمین پر رینگنے لگتا ہے، لیکن تھوڑی دیر بعد ہی اپنی اصلی حالت میں واپس بھی آ جاتا ہے۔ پھر دوسری نشانی یہ دکھائی جاتی ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ کہا جاتا ہے کہ اپنا ہاتھ اپنی بغل میں رکھ لیجئے، جب آپ اس کو باہر نکالیں گے اپنی بغل سے تو یہ سفید ہو کے باہر نکلے گا۔ یہ بھی ایک اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک نشانی ہے۔ تو جب یہ ساری نشانیاں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مل گئیں، نبوت مل گئی، تو اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک اسائنمنٹ بھی مل گئی، اور اسائنمنٹ بھی شاید اس وقت کی سب سے بڑی اسائنمنٹ، اس وقت کا سب سے بڑا چیلنج وہ اللہ تعالیٰ اپنے منتخب نبی کو عطا کر دیتے ہیں۔ وہ کیا ہے؟ اسی صورت کی ایک آیت ہے، اذهب الى فرعون انه طغى، کہ اب آپ فرعون کے پاس جائیں، وہ سرکشی میں حد سے آگے نکل گیا ہے، تو بادشاہ وقت کو للکاریے۔ تو یہ تھا ایک بہت بڑا چیلنج، ٹاسک، اسائنمنٹ، ٹارگٹ جو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو دیا کہ بادشاہ وقت کو للکاریے، وہ سرکشی میں اپنی حدیں پار کر گیا ہے۔ تو اس موقع پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے ایک دعا کی۔ وہ دعا کیا ہے جس کا میں نے ابھی ذکر کیا آپ سے؟ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، کہ اے میرے رب میرے لیے میرا سینہ کھول دے۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ میرے رب مجھے حوصلہ اور طاقت عطا فرما، اور میرے لیے میرا کام آسان کر دے، اور میری زبان کی گرہ بھی کھول دیجئے۔ زبان کی گرہ سے مراد کیا ہے؟ اس سے مراد یہ ہے کہ مجھے اپنی گفتگو میں فصاحت اور بلاغت عطا کیجیے، تاکہ میں جو بات کہوں یہ لوگ سمجھ سکیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ دعا قبول فرمائی، اور اس کے ساتھ ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک دعا اور بھی مانگی کہ میرے لیے ایک میرا مددگار، میرا بھائی ہارون بھی مجھ کو عطا کیجیے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ بھی دعا قبول فرمائی۔ تو آج کی اس دعا کو یہاں شیئر کرنے کا جو مقصد ہے وہ یہی ہے کہ ہم مسلمان ہیں لیکن ہمیں مانگنا نہیں آتا۔ ہم دعائیں پڑھتے تو ہیں لیکن دعائیں مانگتے نہیں ہیں۔ دعا ہمیشہ دل سے مانگی جاتی ہے، دعائیں تقدیریں بدل دیتی ہیں۔ تو میں آج آپ سے کہوں گا کہ آپ
اگر سچے مسلمان ہیں، آپ کے دل میں ایمان ہے، تو اللہ تعالیٰ سے مانگیے اور دعاؤں کو مانگنا سیکھیے۔ جتنے بھی اس دنیا میں کامیاب لوگ ہیں، مسلمان کامیاب لوگ ہیں، وہ اللہ تعالیٰ سے مانگتے ہیں اور اللہ تعالیٰ انہیں کامیابی عطا کرتا ہے۔ آگے چلتے ہیں۔ دراصل ہمارا جو ٹاپک ایموشنل انٹیلیجنس میں ایک دو چیزیں بہت اہم ہیں۔ سب سے پہلے اس دنیا میں جتنے بھی ایموشنل انٹیلیجنٹ لوگ ہیں، ان کو یہ پتہ ہوتا ہے کہ ان کی فیلنگز کیسی ہیں، ان کا آج موڈ کیسا ہے۔ اور ریسرچ یہ کہتی ہے کہ انسان کے بنیادی طور پہ 5 طرح کی فیلنگز ہوتی ہیں، 5 طرح کے مزاج ہوتے ہیں۔ اس میں سب سے پہلا انسان کا جو مزاج ہے، وہ یا تو انسان خوش ہوتا ہے، یا غمگین ہوتا ہے، یا انسان ڈرا ہوا ہوتا ہے، یا اس کو غصہ ہوتا ہے، یا وہ سرپرائزڈ ہوتا ہے۔ تو یہ بیسیکلی کسی بھی انسان کے 5 بنیادی مزاج ہیں۔ ایموشنل انٹیلیجنٹ لوگ وہ ہوتے ہیں جن کو یہ پتہ ہے کہ آج ان کا مزاج کیسا ہے اور کیوں ہے۔ اگر وہ خوش ہیں تو انہیں پتہ ہے آج میں خوش ہوں، اور کس بات پہ خوش ہوں ان کو یہ بھی پتہ ہے۔ اگر وہ خوف زدہ ہے، اگر ہیں، تو انہیں اس بات کا پتہ ہے کہ آج وہ کچھ خوف زدہ ہیں، کیوں ہے اس کا بھی پتہ ہے۔ غصے میں ہے، غمگین ہے، تو یہ ساری بیک گراؤنڈ انہیں پتہ ہوتی ہے۔ ان تمام فیلنگز کا تعلق ہماری ایموشنز کے ساتھ ہے، ہماری فیلنگز کے ساتھ ہے، ہمارے مائنڈ سیٹ کے ساتھ ہے۔ ایموشنل انٹیلیجنس میں ایک بہت اہم تھیوری وہ میں آج آپ سے شیئر کرنا چاہوں گا۔ اس کا نام ہے امیگڈلا ہائی جیک۔ امیگڈلا کیا ہے اور امیگڈلا ہائی جیک کیا ہے، اس کو سمجھانے کے لیے میں آپ سے یہ کہوں گا کہ انسان کے برین کے بنیادی طور پہ 3 حصے ہیں۔ پہلا حصہ، اس کو برین سٹیم بھی کہا جاتا ہے، جس کے ذریعے پوری باڈی سے ہمارے برین میں سگنل ٹرانسفر ہو رہے ہیں یا ٹریول ہو رہے ہیں۔ دوسرا حصہ، اس کو ایموشنل برین کہا جاتا ہے، اس کو لمبک سسٹم بھی کہتے ہیں۔ اور تیسرا حصہ، اس کو ریشنل برین کہا جاتا ہے۔ یہ 3 حصے ہیں ہمارے برین کے بنیادی طور پہ۔ اس برین میں ایک ایلمنٹ شیپ کا ایک نیورون کا پورا ایک سسٹم پایا جاتا ہے، اس کو امیگڈلا کہتے ہیں۔ امیگڈلا کا بنیادی طور پہ کام کیا ہے؟ امیگڈلا کا بنیادی طور پہ کام ہمارے پورے برین میں جو ایموشنز ہیں ان کی پروسیسنگ ہے، ان کو کنٹرول کرنا ہے۔ اب ہوتا کیا ہے کہ ہماری باڈی سے جتنے بھی سگنل ہمارے برین تک جا رہے ہیں، 15 ملی سیکنڈ میں ہمارے وہ سگنل ہمارے ایموشنل برین تک پہنچ چکے ہوتے ہیں۔ یہاں پہ ہماری ایموشنز ہیں، یہاں پہ ہماری فیلنگز ہیں، اور 25 ملی سیکنڈ میں ہمارے یہ تمام سگنل ہمارے ریشنل برین تک جا چکے ہوتے ہیں، اور ہم اس کے بعد رسپانس شروع کر چکے ہوتے ہیں۔ تو ہوتا کیا ہے کہ یہ جو ایلمنٹ شیپ کی ایک جو نیورون سسٹم ہے جو ہمارے ایموشنل برین میں پایا جاتا ہے، جس کو امیگڈلا کہا جاتا ہے، بعض اوقات ہم کوئی سڈن چینج کو ایکسیپٹ نہیں کر پاتے تو ہم غصے میں آ جاتے ہیں۔ ہماری تھنکنگ کے اوپر ہماری ایموشنز حاوی ہو جاتی ہیں، ہم اپنی ایموشنز کے انڈر کام کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو میں آپ کو کچھ نشانیاں بتاتا ہوں، اگر وہ نشانیاں کبھی بھی آپ کے مزاج میں آ جائیں تو آپ سمجھ لیجئے کہ آپ کو ایک غیر مرئی طاقت نے ہائی جیک کر لیا ہے۔ وہ کیا ہے؟ اگر آپ کو لگے کہ آپ اپنی روٹین لائف اور مزاج کے خلاف کچھ سوچ رہے ہیں، اگر آپ کو لگے کہ آپ اپنی روٹین اور نارمل لائف سے ہٹ کے اپنے ایکشنز پرفارم کر رہے ہیں، اگر آپ کو لگے کہ آپ اپنی روٹین لائف سے ہٹ کر اپنے الفاظ استعمال کر رہے ہیں یا الفاظ صحیح طریقے سے استعمال نہیں کر رہے، یعنی کہ آپ اپنے ایموشنز کو جج نہیں کر پا رہے، آپ کی تھنکنگ اور آپ کے ایکشنز کو آپ کی ایموشنز کنٹرول کر رہی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ لوگوں کی تھنکنگ اور ایموشنز اور ان کے ایکشنز کو جج نہیں کر پا رہے، آپ کو کبھی لگے کہ آپ کے ہارٹ بیٹ ایک دم سے بڑھ رہی ہے، آپ کا بلڈ پریشر انکریز کر رہا ہے، آپ کو کبھی لگے کہ آپ کے جبڑے میں مسلسل ایک کھچاؤ پیدا ہو رہا ہے، آپ کو اگر کبھی لگے کہ آپ کی ہارٹ بیٹ ایک دم سے بڑھ رہی ہے، آپ کو کبھی لگے کہ آپ کا بلڈ پریشر شوٹ کر گیا ہے،
آپ کو بھی کبھی لگے کہ آپ کے جبڑے میں تناؤ پیدا ہو گیا ہے، آپ کے جسم میں کپ کپی پیدا ہو گئی ہے، آپ بعض اوقات زور سے اپنا پاؤں زمین پہ مار رہے ہیں، یا آپ اپنے آپ کو باڈی میں آپ لگے کہ کنٹرول میں نہیں ہیں، تو یہ وہ نشانیاں ہیں کہ جس میں ایک خاص طاقت نے آپ کو ہائی جیک کر لیا ہے۔ جس طرح ہائی جیکر کسی ہوائی جہاز کو ہائی جیک کر لیتے ہیں تو اس میں پائلٹ کا کنٹرول ختم ہو جاتا ہے۔ تو آپ اپنی باڈی کے پائلٹ ہیں، لیکن آپ کا اپنی باڈی پہ کنٹرول ختم ہو چکا ہے۔ تو کس کا کنٹرول ہے؟ وہ ایلمنڈ شیپ کے نیورونز کا کنٹرول ہے جو آپ کے ایموشن کی پروسیسنگ کو دیکھ رہے ہیں۔ تو آپ اس وقت امیگڈلا ہائی جیک کی سچویشن یا سٹیج میں آ چکے ہیں، اور اس سٹیج میں آ کے آپ کچھ بھی کر سکتے ہیں۔ آپ وہ کچھ کر سکتے ہیں جو آپ اپنی نارمل لائف میں کبھی بھی سوچ بھی نہیں سکتے۔ آپ نے کبھی غور کیا کہ لوگوں کے درمیان لڑائی کب ہوتی ہے، کیوں ہوتی ہے، کیسے ہوتی ہے؟ وہ تمام لوگ امیگڈلا ہائی جیک کی سٹیٹ میں ہوتے ہیں۔ اگر کسی نے کسی کا کوئی مرڈر کر دیا، کیوں کیا؟ کبھی سوچا؟ وہ اسی لیے کیا کہ وہ امیگڈلا ہائی جیک ہو چکا ہے۔ تو ان تمام نشانیوں کو اگر آپ دیکھیں تو آپ سمجھ جائیے کہ آپ کا اپنی باڈی کے اوپر اس وقت کنٹرول نہیں ہے، اور یہ ایک ڈینجرس سچویشن ہے۔ اب اس سچویشن سے بچنا کیسے ہے، یہ ہمارا آج کے ٹاپک کا آخری حصہ ہے، کہ اگر آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ آپ اپنی روٹین لائف سے ہٹ کے سوچ رہے ہیں، ایکشنز کر رہے ہیں، الفاظ ایسے استعمال کر رہے ہیں جو روٹین لائف میں نہیں کرتے، تو اس کو کنٹرول کیسے کرنا ہے؟ بڑا آسان طریقہ ہے۔ سب سے پہلے اپنے نبی کی سنت کو دیکھیے۔ ہمارے نبی نے ہمیں کہا کہ اگر آپ غصے کی حالت میں کھڑے ہیں تو بیٹھ جائیے، بیٹھے ہیں تو لیٹ جائیے۔ غصہ آگ سے ہے اور آگ کو پانی ٹھنڈا کرتی ہے، پانی پیجیے۔ اور اس سے اگلی بات، آپ کسی نہ کسی طرح اس سچویشن سے 5 سے 10 منٹ کے لیے اپنے آپ کو ہٹا لیجیے۔ اگر آپ اس سچویشن جس میں آپ امیگڈلا ہائی جیک کی سٹیج میں فیز میں جا چکے ہیں، کسی نہ کسی طرح نہ چاہتے ہوئے اپنے آپ کو صرف 5 سے 10 منٹ کے لیے اس سچویشن سے ہٹا کے دیکھ لیجئے، وہاں سے دائیں بائیں ہو جائیے، اس کمرے کو، اس جگہ کو چھوڑ دیجئے صرف 5 سے 10 منٹ کے لیے۔ آج کی سوشل سائنس یہ کہتی ہے کہ جتنی بھی انسان کی اس دنیا میں لڑائیاں ہوئیں، اس لڑائی کے آغاز میں جب وہ پیک پہ ماحول لڑائی والا پہنچ چکا تو وہ 5 سے 10 منٹ ہی بڑے اہم تھے۔ جن لوگوں نے ان سے 5 سے 10 منٹ میں اپنے آپ کو کنٹرول کر لیا، وہ ایک بڑے نتیجے سے بچ گئے، اور جنہوں نے نہیں کیا وہ پھر آج کی سوشل سائنس یہ کہتی ہے کہ جن لوگوں نے اس سچویشن میں، اس لڑائی جھگڑے کی سچویشن میں اپنے آپ کو صرف 5 سے 10 منٹ کے لیے کنٹرول کر لیا یا اس سچویشن سے ہٹا لیا، وہ بچ گئے۔ تو میں یہ کہوں گا کہ اگر کبھی ایسی سچویشن ہو تو آپ کھڑے ہیں تو بیٹھ جائیے، بیٹھے ہیں تو لیٹ جائیے، پانی پیجیے، اس سچویشن سے اپنے آپ کو دائیں بائیں کر لیجیے۔ میں دعوے سے کہوں گا کہ آپ کسی بڑے نقصان سے بچ جائیں گے، نہیں تو امیگڈلا ہائی جیک ایک ڈینجرس چیز ہے، یہ انسانوں کو تباہ کر دیتا ہے۔ آج کا ٹاپک یہیں پہ ختم کرتے ہیں، انشاءاللہ جلد کسی نئے ٹاپک کے ساتھ ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔